قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کرایا وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو اس کی مانند اجر ملے گا، یعنی روزہ رکھنے والے کی مانند اجر ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی نہیں پاتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرا دے اسے عطا فرما دیتے ہیں، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا لسی پلا دے۔ روزے کا ثواب کیا ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، دوسرا اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، تیسرا فرمایا کہ اس آدمی کو بھی روزہ رکھنے والے کی مانند اجر دیا جائے گا۔ اور دوسرے جو سوال ذہنوں میں لوگوں کے آتا ہے اس کو بھی سوال کا جواب دے دیا کہ روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اسی تیری کھجور نہ افطار کیتا تے ساڈا ثواب تے تو لے گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ افطار کرنے والے کو بھی جس نے روزہ رکھا تھا پورا ثواب دے گا، اور جس نے افطار کرایا اس کو بھی پورا اجر عطا فرما دے گا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے اندر طاقت ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کا افطار کرائے روزہ، تو قربان جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور کے ساتھ اگر کسی نے افطار کرایا تو اسے بھی ثواب یہ عطا فرما دیتے۔ کھجور نہیں تو سادہ پانی سے افطار کرا دیا، اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں، یا ایک گھونٹ لسی کسی کے پاس ہے وہ پلا دی، اس پہ بھی یہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ تو روزہ افطار کرانے والے کے لیے یہ اتنی خوشخبریاں ہیں۔ اب ہم لوگ تو اگر افطاری کرائیں تو ہمارے ہاں تو بڑے تکلفات ہیں جی۔ اب افطار کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ اس کے لیے جی کئی قسم کی چیزیں ہوں تو تبھی روزہ افطار ہوگا۔ ان چیزوں سے ہم لوگ نکل جائیں، جو موجود ہے بس اس سے روزہ افطار کرا دیں، جو اپنے پاس موجود ہے، جو گھر میں موجود ہے۔ کبھی گھر میں 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور کبھی 1-2 ہی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی جو موجود ہے اس کے ساتھ کسی کا بھی روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے۔ تو روزہ افطار کرانے میں ان باریکیوں میں پڑھنا اور تکلفات میں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر کروا دیا جائے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو رمضان ہی ہے، یہ رمضان گزر جائے گا پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر کہاں رمضان کے روزے آئیں گے تو یہ افطاری پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اب تھوڑے دن باقی ہیں، ہم لوگ کوشش کریں کہ جتنے روزہ دار ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ افطاریاں چل رہی ہیں اور بہت لوگ آ رہے ہیں، ان میں سے روزہ دار آدھے ہوتے ہیں، آدھے بے روزے ہوتے ہیں۔
تو روزہ دار کا روزہ افطار کرانے پہ ثواب ہے، جس کا روزہ ہی نہیں اس کا افطار کرانے میں یہ اجر و ثواب یہ والا نہیں ہے۔ ویسے کھلانے پلانے کا ثواب تو مل جائے گا، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ جیسے وہ رانا عامر شہزاد بڑی افطاری کراتا تھا تو وہ رکشے والے آ کے پوچھتے تھے سگریٹ لگائی ہوتی، کتنے ٹائم رہ گیا جی افطاری، کتنا ٹائم رہ گیا افطاری، روزہ ہی کوئی نہیں ہے اور افطاریاں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے روزہ ہوگا تو یہ روزے کے اوپر اجر و ثواب ہے، اس لیے روزہ داروں کو تلاش کر کے ان کا روزہ افطار کرانا، چاہے ایک کھجور ہی ہو، وہ کھجور دے دو جی آئیے بھائی جان یہ لے لو، اس سے افطار کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارا اجر و ثواب مرحمت فرمائے۔